جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ کل امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کیپٹل ہل کے اطراف میں مکمل کرفیو نافذ ہے، اور ابھی جو بائیڈن ابھی اختیار میں نہیں آئے، لیکن 10 روزہ انہوں نے اپنے پلان کا جو اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں سابق صدر کے وہ منسوخ کیے جائیں گے۔ اور یہ سب لگ ایسے رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہاں کا جو ہے وہ بدمست ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ بکتا ہوا ہے۔ دیکھیں عثمان صاحب، کسی بھی معاشرے کو خراب کرنا ہو اور تباہ کرنا ہو تو دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک آپ کے اندر ایتھنک یعنی سپریمیسی، بے شک کالے کی ہو، بے شک گورے کی ہو، بے شک سندھی کی ہو، پنجابی کی ہو، پٹھان کی ہو، ہندو کی ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ اگر نتھی ہو جائے مذہبی فیکٹر۔ ایک امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فرانسس آگسٹ شیفر۔ اس نے کرسچن مینیفیسٹو لکھی تھی۔ اس کے بیٹے نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے ایونجلیکلز کو اکٹھا کیا تھا اور سارے کرسچنز کو اکٹھا کر کے اس نے کہا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ فراڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ اگر ایک دن بھی انہوں نے کرسچن کے ایتھکس کے مخالف میں اگر انہوں نے ابارشن کا الاؤ کر دیا یا ہم جنس کی شادی کر دی تو ہم کرسچنز پہ لازم ہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وائٹ امپیرلزم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں جو 6 جنوری کو ہوا ہے یہ ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل تھا، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان سپاہیوں کا تھا جو کہ ڈیوٹی سے آف تھے، ہم بھی جا کے تھے اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت 40 کروڑ بندوقیں ہیں امریکی شہریوں کے پاس، اور امریکی شہروں میں 74% امریکنز گورے ہیں، اور گورا وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو رہی ہے۔ پھر وہ جس ایونجلیکل کرسچنز کا وہ فولڈ ساتھ آ جاتا ہے تو ایک اور اس میں ڈبل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیک۔ آپ دیکھیں ان کو بندے پکڑتے ہیں، اٹس اے ریولوشن۔ وہ اپنی طرف سے ایک انقلاب لانے کے چکر میں تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر اس 6 جنوری کے بعد اس وقت جتنی فوج وہاں پر جمع ہے، امریکہ کی عراق اور افغانستان میں ملا کے اتنی فوج نہیں جتنی وہاں پر ایک واشنگٹن ڈی سی کے اندر، اور اب واشنگٹن ڈی سی بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس واشنگٹن ڈی سی کے بھی باہر سے منگوائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری ریاستوں کے اندر ہی ٹیک اوور کریں گے، اور 30 to 35,000 لوگ جو ہیں وہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو امریکہ کلیپس کر جاتا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے ملین ملیشیا مارچ۔ ہمارے یہاں تو ملین ملیشیا مارچ ہے آرمڈ، بندوق اٹھا کے، اور یہ جو 40 کروڑ بندوقیں ہیں ان میں سے میجورٹی آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک مشینیں ہیں، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پکڑا بھی گیا بندہ ہے، ایک پکڑا۔ اچھا، اب پکڑا کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی فوج کو کمٹ کیا ہوا آؤٹ سائڈ امریکہ۔ اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہوم لینڈ سیکورٹی یہ وہ سارا، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں نا، جتنے بندے اس وقت گن شاٹ سے امریکہ میں مرتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں مرتے۔ ایسے مار دیا، اس کو اسکول میں مار دیا، چرچ میں مار دیا، یہ کر دیا۔ تو اس وقت جو شکاگو کی اسلامک جو ہے کونسل، انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ آپ 16 تاریخ سے لے کے کم از کم 20-22 تاریخ تک گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں کسی طور پر۔ تو کل جو راستہ ہے، کل یا تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ٹرمپ نے کچھ اس کو چھیڑا تو آپ دیکھیں خوف کا عالم یہ ہے کہ اس کی امپیچمنٹ ڈیلے کر دی ہے۔ اگر کر بھی دی تو پھر مصیبت پڑ جائے، پھر مصیبت کر دی تب پھر تو سانپ کا اس سے پاؤں آ گیا نا اس کے دم پہ۔ مگر یہ ایک تنازعات کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہے، اب شروع اگلے 4 سال جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے پیچھ پیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2024 میں مجھے، اور ریپبلکن کہتے ہیں اس سے بہتر کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہمارے پاس۔ عثمان صاحب، کسی بھی معاشرے کو خراب کرنا ہو اور تباہ کرنا ہو تو دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک آپ کے اندر ایتھنک یعنی سپریمیسی، بے شک کالے کی ہو، بے شک گورے کی ہو، بے شک سندھی کی ہو، پنجابی کی ہو، پٹھان کی ہو، ہندو کی ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ اگر نتھی ہو جائے مذہبی فیکٹر۔ ایک امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فرانسس آگسٹ شیفر۔ اس نے کرسچن مینیفیسٹو لکھی تھی۔ اس کے بیٹے نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے ایونجلیکلز کو اکٹھا کیا تھا اور سارے کرسچنز کو اکٹھا کر کے اس نے کہا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ فراڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ اگر ایک دن بھی انہوں نے کرسچن کے ایتھکس کے مخالف میں اگر انہوں نے ابارشن
کا अलाउ कर दिया, हम जिन्स की शादी कर दी, तो हम क्रिश्चियंस पे लाजम है कि हम टेक ओवर कर लें। सही। दूसरा ये है कि जो वाइट इंपीरियलिज्म है वो साथ साथ चल रहा है। अमेरिका की तारीख में जो 6 जनवरी को हुआ है ये एक टेस्ट एंड ट्रायल था, और इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये हो रही है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सिपाहियों का था जो कि ड्यूटी से ऑफ थे, हम भी जाके थे, उसको टेक ओवर कर लेते हैं। दूसरा यह है कि जो इस वक्त 40 करोड़ बंदूकें हैं अमेरिकी शहरियों के पास, और अमेरिकी शहरों में 74% अमेरिकन गोरे हैं, और गोरा वो है कि जो समझता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मुस्तकिल हो रही है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो रही है। फिर वो जस्ट एवेंजलिकल क्रिश्चियंस का फोल्ड साथ आ जाता है तो एक और उसमें डबल हो जाता है, और वो कहते हैं कि टेक। आप देखें उनको बंदे पकड़ते, इट्स अ रेवोल्यूशन। वो अपनी तरफ से एक इनकलाब लाने के चक्कर में थे और उनको कुछ पता नहीं था। फिर इस 6 जनवरी के बाद इस वक्त जितनी फौज वहां पर जमा है, अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान में मिला के उतनी फौज नहीं जितनी वहां पर एक वाशिंगटन डीसी के अंदर, और अब वाशिंगटन डीसी बहुत छोटा सा है, आपने देखा होगा। अच्छा, उस वाशिंगटन डीसी के भी बाहर से मंगवाएगी। अब वो कहते हैं कि हम सारी रियासतों के अंदर ही टेक ओवर करेंगे, और 30 to 35,000 लोग जो हैं वो अगर जमा हो जाते हैं तो अमेरिका क्लैप्स कर जाता है। और उन्होंने लिखा है मिलियन मलेशिया मार्च। हमारे यहाँ तो मिलियन मलेशिया मार्च है आर्म्ड, बंदूक उठा के, और ये जो 40 करोड़ बंदूकें हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, और उसका कोई मुकाबला। पकड़ा भी गया बंदा है, एक पकड़ा। अच्छा, अब पकड़ा, कितना पकड़ सकते हैं? देखिए, अमेरिका के साथ मसला यह है कि अमेरिका ने अपनी फौज को कमिट किया हुआ आउटसाइड अमेरिका। अंदर वो समझते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी ये वो सारा, ये नहीं किया जा सकता। देखिए ना, जितने बंदे इस वक्त गन शॉट से अमेरिका में मरते हैं दुनिया में कहीं नहीं मरते। सही। ऐसे मार दिया, उसको स्कूल में मार दिया, चर्च में मार दिया, ये कर दिया। तो इस वक्त जो शिकागो की इस्लामिक जो है काउंसिल, उन्होंने बकायदा मुसलमानों के लिए एक हदायतनामा जारी किया कि आप 16 तारीख से लेके कम से कम 20-22 तारीख तक घरों से बाहर ना निकले, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें किसी तौर पर। तो कल जो रास्ता है, कल या तो हमने पहले दिन कहा था कि ट्रंप ने कुछ उसको छेड़ा, तो आप देखें खौफ का आलम यह है कि उसकी इंपीचमेंट डिले कर दी है। अगर कर भी दी तो फिर मुसीबत पड़ जाए। फिर मुसीबत कर दी तब फिर तो सांप के उससे पांव आ गया ना उसके दुम पे। मतलब ये एक तनाजात का सिलसिला जो है ना वो शुरू है। अब शुरू अगले 4 साल जो लगता है ऐसे ही है कि हाँ, वो कहते हैं कि इसको, ट्रंप कहता है कि मुझे पीट करने का मतलब यह है कि 2024 में मुझे, और रिपब्लिकन कहते हैं इससे बेहतर कैंडिडेट को नहीं हमारे पास। चलें जी, देखते हैं अमेरिका में कल क्या होता है, क्या आसानी से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाती है या कुछ और होता है, इसका इंतज़ार है। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।